صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی بیماری کے بارے میں پوچھا۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے کو تیسرے کو، جس طرح کرونا وائرس آ گیا تھا پچھلے کچھ سالوں میں، تو یہ ایک وبا تھی۔ وبا اس بیماری کہتے ہیں جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھیلتی ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے۔ فأخبرها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتبه الله له الا كان له مثل اجر الشهيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاعون ایک بیماری جو ہے یہ ایک اللہ کا عذاب تھا جو اس سے پہلے لوگوں پہ اللہ جس پہ چاہتا تھا بھیج دیتا تھا۔ طاعون کی بیماری جس پہ چاہتا تھا بھیج دیا کرتا تھا۔ فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین، لیکن سبحان اللہ ایمان کا فائدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بیماری کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیتا تھا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، دیکھو موت تو آ گئی، بیماری آئی، موت آنی تھی، آ گئی۔ فلیس من عبد یقع فی الطاعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ ہے مومن جو بیماری میں مبتلا ہو جائے، طاعون کی بیماری یعنی جو وبائی امراض ہوتی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا تو اس کو بیماری میرے سے لگ سکتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو ایسی بیماری لگ جائے جو متعدی ہو، جو آپ سے آگے پھیلنے والی ہو، تو پھر لوگوں سے تھوڑا دور رہنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ مثلا سید عمر فاروق کے دور میں شام کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، آپ کو پتہ چلا تو آپ چل دیے، ادھر کو چل پڑے۔ تو راستے میں طبیبوں نے مشورہ دیا اے امیر المؤمنین اگر آپ وہاں گئے تو بیماری آپ کو بھی لگ سکتی ہے، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کی شہادت تو امت اس وقت گوارا نہیں کر سکتی۔ تو آپ کیا کیا، آپ وہیں سے واپس ہو لیے۔ تو خواہ مخواہ یہ جو ہوتے ہیں نا فتنہ، بعض لوگ، کسی نے پوچھ لیا حل انت تفر من القدر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ میں انا افر من القدر الی القدر، کہ میں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، کہ اگر بیماری کی طرف جانا اللہ کی تقدیر ہے تو بیماری سے بچ کر جانا بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا۔ میں امیر المومنین ہوں، عام لوگ کو کچھ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، عوام ہے، لیکن جب مسلمانوں کا خلیفہ ہو اس کی وفات ہو جائے تو وہ بہت بڑا ایک امت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں میں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں، یہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے نا کہ میں واپس جا کے اپنی اسلامی ریاست کو سنبھالوں، یہ تو وبا ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فلیس من عبد یقع فی الطاعون، کہ جو بھی میرا بندہ کسی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی بھی وبا جو پھیلنے والی ہو، فیمکث فی بلدہ صابرا، اور وہ اپنے شہر میں، گاؤں میں یا علاقے میں یا گھر میں صبر کر کے ٹھہر جائے۔ کس نیت سے کہ اگر باہر نکلا دوسروں کو لگ جائے گی۔ محتسبا، ایک صبر کر کے ٹھہر جائے خاموشی سے، دوسرا اللہ سے امید لگا کے بیٹھ جائے کہ اگر اللہ کو یہ منظور ہے تو پھر یہی صحیح، اگر موت آ بھی گئی تو پھر جنت تو مل ہی جانی، یہ ہوتی ہے اللہ سے امید۔ بیماری میں آگے بھی حدیث ہیں کہ اس بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتبہ اللہ، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے جو بھی بیماری پہنچی ہے اللہ کے حکم سے پہنچی ہے نا، اللہ کی مرضی، وہ شفا دے دے گا۔ اللہ فرماتا کان لہ مثل اجر الشہید، اگر وہ شخص جو بیماری میں صبر کر کے بیٹھ گیا اور امید لگا کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو اس بیماری سے بچا لیا اس نے، اگر وہ اس میں اس کی وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں جتنا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا، وہ چاہتا وبیلا مچا دیتا۔ علاج کرانا اچھی بات ہے، لیکن ایسی بیماری جس کا علاج ہے ہی نہیں، اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے
کہ آپ اپنے آپ کو محصور کر کے بیٹھ لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا وائرس آیا تھا تو حتیٰ کہ مساجد میں بھی لوگوں کو منع کیا جانے لگا کہ آپ نمازیں گھروں میں پڑھ لیں۔ لوگوں نے بہت تنقید کی، لو جی کفار کی سازش ہے، ٹھیک ہے، ہم زندہ رہیں گے تو نمازیں پڑھیں گے نا، زندہ ہی نہ رہے تو جماعت کون کرائے گا بعد میں، مسجد آباد کون کرے گا؟ تو اس طرح اگر کوئی اللہ نہ کرے وبا آ جائے تو مومنوں کے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنی بیماری سے دوسرے کو بچانا۔ یہ